کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسرائیل کے ساتھی بن جائیں، اس کے سپورٹر بن جائیں، لیکن کم از کم آپ اپنے ورسٹ اینمی سے بھی کوئی کانٹیکٹ تو رکھتے ہیں، کوئی اسٹیبلش تو کرتے ہیں ڈپلومیٹک وہ. دیکھیں بنیادی طور آپ نے پہ تو بالکل ہی اس کو ایک باکس میں رکھ کے باہر چھوڑ دیا. جہاں پہ بنیادی طور پہ یہ جو منطق ہے نا، پہلے منطق یہ کہیں بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ فلسطینیوں نے تسلیم کر لیا ہے، یعنی ان کا ایک چھوٹا سا گروپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے، پلیز میں کہ ان کا ایک چھوٹا سا گروپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے کہ جی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اس لیے تم بھی تسلیم کر لو. اب یہ جو باقی فلسطینی ہیں، جنوری 2006 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، مور دین 2/3 فلسطینیز نے حماس کے حق میں ووٹ دیا، ان کی حکومت تشکیل پائی. حماس کے لوگ اور ان کے علاوہ بھی ایون الفتح کے بھی بہت بڑی میجورٹی میں لوگ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسجد اقصی آنے کے لالچ میں یا اس کا دھوکہ کھا کر آپ فلسطین کو تسلیم کرنے کی حماقت نہ کریں. ہمیں یہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں. میں خود ایسے یعنی کہ ملنا کسی سے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی گناہ ہے. باہر جاتے ہیں، یہودی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، یہودی ایز اے مذہب وہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو مسجد اقصی لے جائیں گے، آپ ہمیں تسلیم کریں. یہاں سے بھی کئی ایک بزرگ جماہر جو ہیں وہ اس بہانے وہ مسجد اقصی سے ہو کے آئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ قبلہ اول، اس پر یہودی قبضہ ہے، اب یہ یہودی ریاست کا ایک حصہ ہے، اور میں اس کے ایک وزٹر کے طور پہ وہاں پہ جا کے اس کو تسلیم کرتے ہوئے وزٹ کرتا ہوں. یہ جو بات آئی نا حالات کی تسلیم کرنے کی، یہ جو حالات کے تبدیل ہونے اور ایک ریالٹی کو تسلیم کرنے کی، 47 میں یقیناً پاکستان نہیں تھا اس سے پہلے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ 47 میں جتنے لوگ پاکستان میں مسلمان بستے تھے سب کو یہاں سے مار بھگایا گیا اور یہاں پہ کوئی ایک اجنبی ریاست تشکیل دیتے ہوئے کہا گیا کہ اب یہ پاکستان ہوگا. پاکستانیوں یہاں مسلمان کی جو میجورٹی ہے، لوگوں کو بھگایا بھی گیا. نہیں وہ جو میجورٹی تھی انہی کا یہ ملک بنا ہے، جو مسلم میجورٹی تھی انہی کا یہ ملک بنا ہے. نہیں پاکستان تو یہ بنا ہے نا، وہ تو آپس کا جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہاں سے مسلمان نکلے ہیں، یہاں سے ہندو نکلے ہیں، وہ ایک تقسیم کا حصہ تھا. باقی یہاں پہ اگر ہم اس منطق کو تسلیم کر لیں، میں مہدی صاحب ایک منٹ، میں نے اس لیے نہیں دیا تھا یہ آرگومنٹ پاکستان کا، یہ تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ جس طرح نئے ملک آتے ہیں نقشے پہ، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود میں آنا یقیناً ایک بہت بڑی زیادتی تھی فلسطینیوں کے ساتھ. جی آپ نے یہ تو فرمایا کہ زیادتی ہے، لیکن اب چونکہ وہ زیادتی ہو چکی ہے اسے تسلیم کر لیا جائے. ایک زیادتی ہمارے پڑوس میں بھی ہو رہی ہے. امریکہ کہ افغانستان بیٹھا ہوا ہے، وہ وسطی ایشیا اور سارے خطے کے وسائل کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مستقل یہاں پہ رہنا چاہتا ہے. ہمیں اس زیادتی کو بھی کچھ عرصے کے بعد تسلیم کر لینا چاہیے. وہ عراق پر بھی اس کا قبضہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ایک ریالٹی نہیں، اس کا قبضہ کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب افغانستان جو ہے افغانوں کا نہیں ہے، وہ اب امریکیوں کا ملک ہے. وہاں پہ جو مزاحمت ہو رہی ہے، وہاں پہ جو لوگ ٹھیک ہے، ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہم ان جو مارنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا ہے. کہا جی کہ ہمیں اپنا گھر بچانا چاہیے، اور اپنا ہم اسی منطق کا اور اسی فلسفے کا شکار ہوتے ہوئے اب وہ جو اس پہ قابض تھا وہ ہمارے قبائلی علاقوں پہ بھی آ کے فائر کر رہا ہے، وہ وہاں پہ بھی اپنی فوجیں اتارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ جو اگر ہم تسلیم کر لیں گے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جہاں پہ وہ آتا ہے اسے تسلیم کر لیں، یہ ایک لیکن مجھے ایک چیز ضرور سمجھائیے، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور جی بالکل آپ نے انڈیا کو تسلیم کیا ہوا ہے. جی بالکل تسلیم کیا. اچھا آپ نے انڈیا کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں؟ بھارتی قبضہ کسی نے تسلیم نہیں کیا. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں، بھارتی قبضہ کسی نے تسلیم نہیں کیا. غفار صاحب بات بھی وہی ہو رہی ہے نا. آپ نے ایک بہت اچھا ایک پہلو یاد دلایا. آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں لیکن آپ قبضے کو نہ ایکسپٹ کریں. کس پر؟ بیت المقدس اسرائیل پھر کہاں ہوگا؟ اسرائیل جو ہے فلسطین ریالٹی تو وہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ایک ریالٹی ہے. ہاں لیکن آپ ریالٹی چینج کر سکتے ہیں نا. فلسطین پہ دیکھیں، فلسطین کی جو پورا خطہ ہے اس کا 6% وہ مسجد اقصی سمیت کو تقریباً 1000 جو مساجد ہیں وہ وقف سرزمین ہے. انہوں نے جو فلسطینیوں نے اپنا ایک وقف کریٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ 6% لینڈ یہ وقف ٹیریٹری ہے، اسے نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس سے دستبردار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر باقی جو فلسطینی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ میرے آبا و اجداد یہاں پہ تھے، میں اگر یہاں سے نکالا گیا ہوں تو میرا کہیں تو گھر واپس ہونا چاہیے مجھے یہ حقائق اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں. میں بھی مہدی حسن صاحب کی یہ ہمارے مہدی حسن صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ایک اور رخ ہے.
خود اسرائیل کے اندر اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا 2025 کے بعد اسرائیل نام کی کوئی ریاست باقی رکھنا ہمارے لیے ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو 50 لاکھ کہا، 50 لاکھ نہیں ہے، 6 لاکھ، یعنی کہ 6 ملین، 60 لاکھ اسرائیلیوں کو وہاں پہ لا کے بسایا گیا. اب اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 60 لاکھ سے کم ہو کے 6 ملین سے کم ہو کے 5.1 ملین رہ گئی ہے. یعنی کہ 9 لاکھ یہودی جو دنیا بھر سے لائے گئے تھے وہ وہاں سے اب ریورس مائگریشن وہاں سے اختیار کر چکے ہیں کہ یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 کروڑ فلسطینی عوام وہ وہاں پر اسرائیلی قبضہ تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ ایون الفتح جو اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرتی ہے، اب یہ جو کہا گیا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں 2 ریاستیں ہوں، 2 ریاستوں میں بھی 93 میں جو اوسلو معاہدہ ہوا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم علاقوں کو مرحلہ وار ان سے انخلا کریں گے اور اس کا یہ اور یہ مراحل ہوں گے. انہوں نے ایک روڈ میپ دیا، لیکن 93 سے آج کے دن تک اس روڈ میپ پر عمل درآمد کا کوئی ایک مرحلہ بھی نہیں آیا، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا. اب یہ فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ 1967 سے پہلے تک کی جو لینڈ تھی فلسطینی، کم از کم اس پر آؤ، اس کو آپ تسلیم کر لو، یہ فلسطینی ہے. ریکگنائز کیا گیا نہیں، لیکن عملاً کہاں ہے؟ جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس کا حوالہ دیا انہوں نے. حماس یقیناً بہت پاپولر، انہوں نے الیکشن جیتا، وہ ملیٹنسی میں بھی بلیو کرتے ہیں، ملیٹنٹ ہیں. اچھا، یہ ایک اور کویسچن ہے کہ ملیٹنسی کے ساتھ الیکشن میں آیا. لیکن حماس جو ہے وہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے. اس کی ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ آپ مقبوضہ علاقے خالی کر دیں، اور یہ جو دیواریں آپ نے بنائی ہیں مقبوضہ علاقوں کو، ان کو ختم کر دیں، مقبوضہ علاقے ختم کر دیں. اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں سے آپ یہودی بستیاں ختم کریں گے مقبوضہ علاقوں سے، جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے بھی خلاف ہے مدانی، ان کو آپ خالی کر دیں اور نئی بستیاں بسانی بند کر دیں. تو ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں. یہ حماس کا کہنا ہے کہ ہم پیسفلی رہ سکتے ہیں. اب پیسفلی رہ سکنے کا مطلب کیا ہے؟ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ ایک حقیقت ہیں. اس میں میں بہت خوش ہوں گا اگر فلسطین کی حمایت میں مسلمان ملک کسی طرح اسرائیل کو ختم کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی. واقعی؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ کون کرے گا. میں بڑا خوش ہوں گا اگر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے، بہت خوش ہوں گا میں. مگر کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ بھی کشمیری میں ہوگا، وہ لاہور کی مال روڈ پہ نہیں ہوگا.